بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ابھی تشریف لاتے ہیں نصیحت کے لیے ہمارے استاد فضیلت الشیخ شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف قصوری حافظہ اللہ تعالی، وہ انشاءاللہ نصیحت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ معزز سامعین کرام، مشائخ اعظام، اللہ رب العزت کا بہت کرم، شکر اور فضل، جس کی بنیاد پر سبب سے آج یہ بزم، یہ محفل قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دین کے یہ ادارے اور پورے عالم اسلام میں دین کے توحید و رسالت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے جتنے بھی ادارے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت تک قائم دائم رکھے، اور ان اداروں سے توحید اور سنت کا نور پھوٹتا رہے اور عالم کے اطراف و اکناف میں پھیلتا رہے۔ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دین کے لیے چنا ہے، کوئی تدریس کی شکل میں، کوئی تعلیم اور تعلم کی شکل میں، اور کوئی دینی اداروں اور طلبہ کے ساتھ تعاون کی شکل میں۔ ہم جتنے بھی لوگ آئے ہیں، یا آپ میں مجھ میں پڑھنے والے ہیں یا پڑھانے والے ہیں یا دینی طلبہ کی خدمت کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ او عالما او متعلما، کہ پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ ملعون ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو دین کے علماء ہیں یا دین سیکھنے والے ہیں یا اللہ کا ذکر یا ان کے ساتھ اٹیچ لوگ ہیں، وہ لعنت سے محفوظ ہیں، باقی پوری دنیا جو ہے وہ ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ کا ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی نصیحت میں اپنے آپ کو، اساتذہ اور طلبہ کو کروں گا کہ اللہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مشن پر کام کرنے کی تا حیات توفیق عطا فرمائے، اور جن طلبہ نے آج قرآن مجید کو یاد کیا ہے، محفوظ کیا ہے، اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، کائنات کے اندر بڑی چمک اور دمک ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے اونچی اونچی کوٹھیاں، زرق برق لباس، لمبی لمبی گاڑیاں، تو پھر منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ کتنے حفاظ کو میں نے دیکھا ہے کہ چند دنوں بعد یا مہینوں سالوں بعد وہ شیو کروا دیتے ہیں اور دنیا کی رنگینی میں مگن ہو کر قرآن و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ان طلبہ کو، حفاظ کرام کو یہ نصیحت کروں گا، اپنے آپ کو بھی، کہ دنیا کی طرف مت دیکھیے۔ یہ دنیا یہ ریت کی دیوار ہے، یہ مچھر کا پر ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء۔ اس پوری دنیا کی قدر و قیمت اگر اللہ کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی، اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ فرماتے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اس کی طرف مت دیکھیں، آخرت کی طرف دیکھیں، جس کا پہلا دن قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے۔
اگر دنیا میں کسی شخص کی زندگی 60 سال ہو تو صرف قیامت کے ایک دن کے ساتھ اگر اس کی ریشو، نسبت اور تناسب نکالا جائے، یعنی قیامت کے 50,000 سال کے دن کو اگر 24 گھنٹے کا دن بنایا جائے تو دنیا کی 60 سالہ زندگی اس کے مقابلے میں 2 منٹ اور تقریباً 40 سیکنڈ کے برابر بنتی ہے۔ یہ قیامت کا ایک دن ہے۔ اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہونے والا ہے وہ لا متناہی ہے۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ فرشتے کو حکم دے گا، وہ موت کو لا کر جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر کے ایک مہنڈے کی شکل میں موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اعلان کرنے والا اعلان کر دے گا، یا اہل الجنہ خلود فلا موتا، اے جنت میں رہنے والے، بسنے والے، باسیوں، خوش نصیبو، خلود فلا موتا، اب ہمیش ہمیش جنت میں رہو گے، اب کوئی موت نہیں ہے۔ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَا، اے جہنم میں جانے والے بد نصیبو، اب ہمیشہ جہنم میں رہو گے، فلا موتا، اب کسی کو کوئی موت نہیں آئے گی۔ یہ آخرت کا سفر، یہ آخرت کی منزلیں بہت لمبی ہیں۔ جس کی آخرت بن گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس شخص کو لایا جائے گا کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پریشان، مصیبت زدہ، تنگ حال، ٹینشن، پریشانی، تکلیف، دکھ اور درد کے اندر جس شخص نے زندگی گزاری ہے، کل قیامت کے دن اسے لایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے، اللہ فرمائے گا انہیں جنت کا ایک دیدار اور نظارہ کروا کر نکال کر باہر لے آؤ۔ آپ ذرا تصور کریں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا انسان، ان میں دکھی ترین انسان کا تصور کریں۔ حدیث میں ان لوگوں کا تذکرہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں گاڑ کر آرا ان کے سر پہ رکھ کر چلا دیا گیا، جسم کو 2 ٹکڑوں کے اندر بانٹ دیا گیا ہے۔ ایسے مسلمان اللہ کے بندے بھی گزرے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ لوہے کی کنگیاں لے کر جسم سے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کیا گیا ہے، تکلیفیں دے دے کر انہیں شہید کیا گیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ دکھ، درد اور تکلیف والے قیامت تک آنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ دکھی انسان کو کل قیامت کے دن لایا جائے گا۔ اللہ جنت میں ایک نظارہ کروانے کے بعد اسے پوچھیں گے، میرے بندے بتا، حل رأیت شدتن قط، حل مر بک بوسن قط، اے میرے بندے بتا، پوری زندگی میں کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی شدت تو نے دیکھی ہو، کوئی پریشانی تیرے پاس سے گزری ہو؟ وہ کہے گا واللہ یا رب ما رأیت شدتن قط وما مر بی بوسن قط، اے پروردگار مجھے تیری ذات کی قسم ہے میں نے زندگی میں کوئی دکھ اور درد نہیں دیکھا۔ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پریشان اور دکھی تھا۔ جنت اللہ نے ایسی بنائی ہے، ایک نظارہ کرنے کے بعد پوری دنیا کے ساری زندگی کے دکھ اور درد اور ٹینشنیں بھول جائے گا۔ اور جہنم اتنی کربناک اور دردناک اللہ نے بنائی ہے کہ قیامت تک آنے والا آخری انسان جو سب سے زیادہ خوشحال، سب سے زیادہ نعمتوں کے اندر تنعم اور لذتوں میں جس نے زندگی گزاری ہوگی، آپ ذرا تصور کریں کہ وہ دنیا کا سب سے زیادہ خوشحال انسان اسے کل قیامت کے دن لایا جائے گا۔ جہنم کا ایک گوتا دلا کر اسے جہنم سے نکال کر اللہ رب العالمین پوچھیں گے، اے آدم کے بیٹے بتا، دنیا میں تو نے کوئی خوشی دیکھی ہو، کوئی آسائش، کوئی نعمت تیرے پاس سے گزری ہو؟ وہ کہے گا واللہ یا ربی، اے پروردگار میں نے دنیا میں کوئی خوشی دیکھی نہیں ہے، کوئی نعمت میرے پاس سے گزری نہیں ہے۔ صرف ایک جہنم میں گوتا کھانے کے بعد دنیا کی ساری خوشحالیاں اور دنیا کی ساری آسائشیں اور نعمتیں وہ شخص بھول جائے۔
عزیز طلبہ اس جنت کو سامنے رکھیں، اس جہنم کی کربناک ہولناک حالتوں کو سامنے رکھ کے اسی سیدھے راستے کے اوپر ہم چلتے جائیں، اور جو لوگ دین کا علم پڑھا رہے ہیں وہ اسی راستے پہ ڈٹے رہیں، اور جو ان دینی اداروں سے تعاون کرتے رہے ہیں وہ اس سے بھی بہتر مدارس کے ساتھ مساجد کے ساتھ جڑ جائیں، اور اللہ کے دین کا یہ سلسلہ توحید کا یہ پیغام اور سنت کا یہ پیغام اللہ کی زمین پر پھلتا رہے، پھولتا رہے۔ اور اسی سلسلے میں بڑی چیز جو ہے وہ اخلاص ہے، خالص پڑھنا پڑھانا تعاون کرنا صرف ایک اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی شخص اللہ کے لیے راستے سے ایک خاردار ٹہنی اٹھا کر پرے کر دیتا ہے، اللہ اتنے عمل پر جنت دے دیتا ہے۔ اگر کوئی مرد ایک کتے کو پانی پلا دیتا ہے، اللہ اس عمل کی قدر کر کے جنت دے دیتا ہے۔ اگر ایک فاحشہ عورت کتے کو پانی پلاتی ہے، اللہ زندگی کے سارے گناہ بخش کر جنت دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر اخلاص نہ ہو، حاجیوں کو بنا کر سرید کھلانے والا ہو، ستو گھول کر ستو پلانے والا ہو، اور آب زمزم پلانے والا ہو، اس کا یہ عمل قبول نہ ہو، حتیٰ کہ اسے ایمان تک نصیب نہ ہو۔ جب اخلاص ہو تو چھوٹے سے چھوٹا عمل پہاڑوں سے اوپر چلا جاتا ہے۔ جب اخلاص نہ ہو تو پھر بیت اللہ بنانا وہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین ہمارا سیدھا راستہ ہماری آنکھوں کے سامنے رکھے، اور دنیا کے جتنے بھی شبہات ہیں اور خواہشات اور تمنائیں ہیں ان سے بچا کر سٹیٹ لائن جو ہے سیدھا راستہ، اللہ اس پر ہمیں قائم رکھے تا دم آخر۔ جب ہماری موت ہو تو ایمان، اسلام، توحید اور اخلاص پر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا، اللہم زد فزد۔ دل تو چاہتا تھا کہ شیخ کی نصیحت چلتی رہتی، لیکن وقت کی قلت ہے، اور الحمدللہ اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جامعہ مرکز محمد بن اسماعیل بخاری و یاسل، اس کے خطیب بھی مولانا عبدالشکور فائق صاحب بھی تشریف فرما ہیں، مولانا ابو تراب حامد محمود سلفی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، لیکن چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے